باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد اسرار خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام چینل۔ میرے تمام معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خالص نیت کے ساتھ توبہ کرو۔ اس ٹاپک کو ڈاکٹر اسرار احمد نے کافی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ ہو۔ یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو، وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی سے، فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ۔ وہ گھبرایا، تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو، شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی دعا جو ہے اس کی معافی طلب کی جائے۔ یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبۃ النصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوحہ، خالص توبہ کرو، دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو، اور صمیم قلب سے توبہ کرو، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا، خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، بعض طبائع ہوتی ہیں مریض، ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے۔ اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں۔ اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو۔ اگر اس وقت عزم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی، پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی اور پھر توبہ کرو۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، در کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، معلم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں، اور نزع اور جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس وقت اگر عزم مصمم ہے تو توبہ درست ہو جائے گی۔ تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہے۔ ایک حقیقی پشیمانی، وہ پشیمانی جس کے لیے اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، اور داغ دہلوی اس مجلس میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے، تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں اور یہ شعر یعنی چشم بددور، وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی بلیغ انداز ہے۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے، شرمندگی ہے اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی، تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے۔ بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار، بڑے عمدار، سعادت مند کام کرنے والے، ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریر، وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا، اور پھر وہ بہت سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور قلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو۔ تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا اس نے یہ کیا، اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں
پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑیں اور بکریاں ہیں، تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے۔ جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق۔ یہی معاملہ اللہ کا، یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لق و دق سے راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے، تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی۔ لق و دق سے رہا ہے، کہاں جائے، کہیں پانی نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سراغ نہیں ملتا۔ تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھتا تھا، مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے ہمارے ہاں۔ شرائط بھی سخت ہیں، 3 شرطیں، وہ ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی، نمبر 2 عزم مصمم کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رحلہ آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہوگی۔ اور جو حقوق العباد کا معاملہ، اس میں 4تھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا۔ یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال جو 4تھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے حقوق کو آپ نے طلب کیا۔ اچھا، تو آپ لوگوں نے توبہ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سنا، جس نے کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔